مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرقدہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے. کہا کہ ایک صاحب تھے، چوری کرتے تھے، لیکن چوری کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. اب ان سے چوری کرنے کا کام نہیں ہوتا تھا، بھاگ نہیں سکتے تھے، دوڑ نہیں سکتے تھے، دیواروں پر چڑھ نہیں سکتے تھے، کود نہیں سکتے تھے. اب بوڑھا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو دماغ میں ایک بات یہ آئی کہ سب سے اچھا کام جو ہے وہ پیر بن جانا ہے. بس پیر بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ دیکھنے میں. بس انہوں نے ایک اپنا بہت بڑا سا جبہ پہنا اور اپنا داڑھی رکھی اور کچھ جو ہے گلے میں پہنا کچھ، اور باہر جنگل سے باہر جنگل میں ایک جھوپڑی بنا لی جا کے. اب آتے جاتے راستے میں لوگ دیکھتے، سلام کرتے. کچھ دنوں کے بعد چرچا ہونے لگا کہ صاحب ایک بڑے اللہ والے آئے ہوئے ہیں اور وہ جھوپڑی میں رہ رہے ہیں. آج کا دور نہیں تھا، آج کا دور تو جو ہے ہر آدمی، چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہے تو وہ بھی سوچتا ہے کہ کیسا ہے. وہ سیدھے لوگوں کا زمانہ تھا. اب ایک ایک آدمی ان کے پاس آنے لگا، حضرت میرے لیے دعا کر دو. کہ ہاں بھائی دعا کر دی تو قبول بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی جب. کچھ لوگ آ کر مرید بھی ہو گئے حضرت سے کہ حضرت ہمیں بیعت کر لے لو. جہاں بھائی چلو ٹھیک ہے بیعت کر لو، بیعت بھی ہو گئے. اب حضرت کی خانقاہ جو ہے چمک گئی خوب. روزانہ جو ہے لنگر جاری ہے اور لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور اللہ اللہ ہو رہا ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی بیعت ہو گئے تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے اور حقیقت میں وہ کچھ کرنے والے تھے. اب انہوں نے اپنے ذکر و اذکار سے روحانی مقام حاصل کر لیا. ایک دن آپس میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ پیر صاحب کا مقام کتنا اونچا ہے باطن میں، روحانیت میں ذرا دیکھو تو صحیح. اب انہوں نے مکاشفے سے، کشف کے ذریعے اپنا گردن جھکائی اور دیکھا تو حضرت کا مقام کہیں نظر نہیں آیا. کہنے کہ بھئی حضرت کا مقام تو بہت اونچا ہے، کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے، بہت اونچا مقام ہے حضرت. چند دنوں کے بعد ڈرتے ڈرتے کہا کہ حضرت ہم آپ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے ذریعے سے ہمیں بڑی ہدایت ملی اور اللہ کا ذکر کرنے کا موقع ملا اور ہمارے دل بھی جاری ہو گیا اور اب جو ہے الحمدللہ کشف بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. آپ برائے کرم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا مقام کتنا اونچا ہے، کیونکہ ہم نے تو روحانیت میں دیکھا آپ کا کہیں کوئی مقام ہی نہیں ہے، بہت اونچا مقام ہے، کہیں بھی نہیں ملا ہے کہ آپ ابدال ہیں، قطب ہیں، قطب عالم ہیں، آپ کیا ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اب چونکہ سچے لوگوں کے ساتھ رہنے لگے تھے، یہ نماز پڑھنے لگے تھے، بھلے ہی یہ چور تھے پہلے تو سچ بولنے کی عادت ہو گئی. انہوں نے کہا دیکھو بھائی میں نہ پیر ہوں نہ فقیر ہوں، میں تو ایک چور ہوں. میں نے چوری کرتے کرتے جب بوڑھا ہو گیا اور کچھ نہیں آیا تو میں نے یہ پیر صاحب کا روپ ڈھال لیا. بھائی مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے تو نماز بھی نہیں آتی صحیح طور سے، اور آپ میرے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے اور میں کچھ بن جاؤں. یعنی مریدین اتنے قابل ہو گئے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہمارے اس پیر کو، اگرچہ یہ چور ہی ہے لیکن اس نے آپ کے صالحین کا لباس پہن لیا، آپ کے نیک بندوں کا لباس پہن لیا، اے اللہ اس کی عزت رکھ لے اور اس کو کچھ مقام عطا فرما. تو مریدوں کی دعا سے اللہ نے ان کو بھی جو ہے روحانی مقام عطا فرما دیا اور وہ بھی جو ہے بڑے اللہ والے ہو گئے.